إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کے ہم متبع اور پیروکار ہیں، اس کی فضیلت اور بھلائی اس وقت ہے جب ہم اس دین کی پیروی اور اطاعت میں مستقل طور پر جمے رہیں. زندگی میں، دنیا میں حالات بدلتے رہتے ہیں، ہر طرح کے حالات بدلتے رہتے ہیں. آدمی کے اپنے حالات بدلتے رہتے ہیں، گھریلو حالات بدلتے رہتے ہیں، تعلقات کے حالات بدلتے رہتے ہیں، سیاسی حالات بدلتے رہتے ہیں. تبدیلی سماج کا ایک خاصہ ہے اور تبدیلی کا عمل جاری رہتا ہے، لیکن ان ساری تبدیلیوں کے بیچ میں، ان سارے الٹ پھیر کے بیچ میں، ان سارے انقلابات میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے اور دین کا یہ مطالبہ ہے کہ آدمی جو ایمان والا ہے، اسلام کا جو ماننے والا اور متبع ہے، وہ اپنے اسلام پر پورے استقامت کے ساتھ جمع رہے. حالات اسے اس کے دین سے، اس کی سوچ سے، اس کے نظریے اور عقیدے سے اسے ہٹا نہ سکیں. یہ چیز اسلام میں بہت بنیادی ہے اور یہ چیز اصل ہے. اسی لیے ایک بار آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور حدیث ہے، ایک صحابی رسول آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسی ہمیں نصیحت کر دیجئے کہ پھر مجھے اس کے بعد کسی سے کچھ سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے. تو آپ نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا ہوں اور پھر اسی پر جمے رہو. یعنی اللہ تعالیٰ کے دین پر اور ایمان پر آ جانے کے بعد اس پر قائم رہنا اور اس کے اوپر مستقیم رہنا، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آدمی کی زندگی میں یہ چیز ٹھوس اور بنیادی ہو جائے تو آدمی کو کسی چیز کا کوئی مسئلہ ہی درکار نہیں. دیکھیے، ہم صحت مند ہیں،
ہماری صحت کے ساتھ پھر بیماری لاحق ہو جاتی ہے. ہمارا ایمان جو صحت کے وقت ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اس کے اوپر جو توکل ہے اور اس کی طرف سے ہر طرح کے جو صحت بیماری کے مسئلے میں جو اللہ تعالیٰ کا الگ الگ قانون ہے الگ الگ وقت میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایمان کا جو اس کے اوپر تقاضا بنتا ہے، جیسے ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور بیماری آئی تب بھی ہم یہ ایمان رکھیں کہ یہ بیماری اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جیسے صحت دینے والا اللہ تھا ایسے بیماری سے شفا دینے والا بھی اللہ ہے. آپ بتائیے یہ ایمان جو ہمارا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر صحت کی حالت میں، کیا وہی ایمان ہمارا بیماری کی حالت میں قائم رہتا ہے؟ نہیں رہتا. بہت لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب بیماری آ جاتی ہے تو بیماری پر آدمی کا ایمان سلامت نہیں رہ جاتا. اکثر لوگوں کے وہ اس کو جتنا دروازہ اور جتنا راستہ لوگ سماج میں دکھا دیں وہ ہر دروازہ کھٹکھٹا دیتا ہے، ہر راستے پر چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بیماریوں سے نکلنے کے لیے وہ آدمی جو عقیدے اور ایمان کی باتیں کرتا ہے شرکیات میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی لیے دیکھیے یہ چیز بہت بنیادی ہے میرے بھائیوں. آپ خود سوچو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہمیں نصیحت کر دیجئے، کچھ ایسی ہمیں نصیحت کر دیجئے کہ ہمیں اس کے بعد کسی سے کچھ سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے. تو آپ فرماتے ہیں جو ایمان تم لائے ہو کہو اللہ پر ایمان لایا ہوں، اور جس ایمان کا تم حوالہ دیتے ہو اسی ایمان پر تم جمے رہو. آدمی نہیں جمع رہتا. ہم خود دیکھیں اپنے حالات جب بدلتے ہیں تو ہمارے نظریات کیسے بدلتے ہیں. ایک آدمی سے ہمارا کوئی مسئلہ ہو گیا مان لیجئے، اس آدمی سے مسئلہ ہونے کے بعد کیا سارا رویہ بدل جاتا ہے، سارے نظریات بدل جاتے ہیں. اس لیے بدل جاتے ہیں کہ آدمی اپنی سوچ کے ساتھ دین پر چلتا ہے، اور مطالبہ یہ ہے کہ دین کی سوچ کے ساتھ دین کے ساتھ وابستہ رہو، اور دین ہی کے سوچ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اتفاق بھی کرو، اختلاف بھی کرو. کسی سے اختلاف اگر ہوتا ہے تو وہاں بھی دین کا ایک تقاضا ہے کہ اختلاف کس حد تک ہوگا، اختلاف کس انداز کا ہوگا. میرے بھائی یہ ساری چیزیں ایمانیات کی بنیادوں میں سے ہیں، اور آپ دیکھیں گے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلقین کرتے تھے، آپ نصیحت کرتے تھے. جو لوگ جتنے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کے فکر مند اور لالچی ہوتے تھے اتنی ہی نصیحت آپ فرماتے تھے. دیکھیے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ سے دعا کرتے رہو. کس بات کی؟ اللہ ہدایت پر رکھے اور اس پر ثابت قدم رکھے. معلوم یہ ہوا کہ ہدایت ملنے کے بعد اس پر ثابت قدم رہنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے ایمان کے ساتھ شرک سے بچ جانا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آدمی اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو قبول کر لیا، پیارے نبی کے راستے اور مسلک پر قائم رہ جانا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کیوں؟ سارے جو سسٹم ہیں شیطانی اور جو دنیا کے دھوکے اور دین سے ہٹانے کے جو سورسز لگے ہوئے ہیں شیطانی، یہ کسی بھی مومن کو، کسی بھی صحیح منہج اور راستے پر چلنے والے کو صحیح راستے پر باقی نہیں رہنے دینا چاہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر قدم پر ہمارے سامنے گمراہیوں کے ذرائع کھلے ہیں، گمراہیوں کی طرف بلانے کے لیے مسائل بہت سارے ہیں، بہت زیادہ طاقتیں لگی ہوئی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اور آپ نے فرمایا، کہا دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. آپ نے ایک لمبی لائن کھینچی اور کہا یہ صراط مستقیم ہے، یہ وہ راستہ ہے جو مستقیم ہے، اور استقامت کے ساتھ اسی راستے پر چلو. پھر آپ نے بتایا، کہا کہ دیکھو اس کے دائیں بائیں بہت سارے راستے ہیں، اور اسی راستے کے موڑ پر جو چھوٹے چھوٹے راستے صراط مستقیم سے اور بڑے شاہراہ سے نکلتے ہیں، وہاں شیطان بیٹھا ہے، تمہیں سیدھی راہ پر چلنے نہیں دینا چاہتا، تمہیں دائیں بائیں موڑ دینا چاہتا.
دیکھیے یہاں بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مومن بندہ جب اللہ تعالیٰ کی آسمانی ہدایت پر ایمان لایا اور پیارے نبی کے طریقے پر چلا تو اس کے بعد اس کے سامنے مسئلہ کیا ہے؟ بہت سارے طریقوں کو شیطان نے محبوب بنایا اور معتبر بنایا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ صحیح راستے پر نہ چلتے ہوئے دوسرے راستوں پر چلے جاؤ اور دوسرے راستوں پر مڑ جاؤ، سیدھے راستے پر قائم نہ رہ پاؤ۔ دیکھیے کیا نصیحت کا مطلب تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ اپنے صحابہ کو نصیحت فرماتے ہیں اور لمبی لائن کھینچ کر کے آپ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں یہ سیدھی راہ ہے تمہاری، اسی راہ پر چلنا، اور خبردار دائیں بائیں بہت سارے راستے ہیں، بہت ساری پگڈنڈیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے راستے ہیں، شیطان اسی راہ پر بیٹھا ہے، تمہیں سیدھی راہ پر چلنے نہیں دینا چاہتا، تمہیں موڑ دینا چاہتا۔ آپ بتائیے ہوا کہ نہیں ہوا؟ امت میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ سارے کے سارے صحابہ، تابعین اور جن چاروں اماموں کی امت تقلید کرتی ہے وہ خود کسی کے مقلد نہیں تھے، انہوں نے کسی کے نام پر مسلک اور راستہ نہیں بنایا، لیکن دیکھیے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک اور طریقے سے ہٹ کر کے کتنے راستے بن گئے راستے، اور لوگ چلے گئے۔ مسئلہ میرے بھائیوں، مسئلہ اسی لیے یہ نہیں ہے اہم کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی دین پر ایمان لایا ہے، مسئلہ یہ اہم ہے کہ جس دین پر، جس آسمانی ہدایت پر، جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی اور طریقے پر ایمان لایا ہے اسی پر قائم رہنا مطلوب ہے، اس پر قائم رہنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ قائم رہ گیا تو سمجھ لیجئے کہ اس نے شیطان کو، اس نے اپنے نفس کو، اس نے اپنی خواہشات کو مغلوب کر دیا، ان پر اس نے فتح حاصل کر لی، اور شیطان اور نفس کبھی نہیں چاہتے کہ ایک انسان، ایک ایمان والا اپنی ایمانی قوت سے ہم پر فتح حاصل کر لے۔ آپ بتائیے دنیا میں جتنے بگاڑ ہیں اور استقامت کی راہ سے ہٹا کر کے جتنے راستوں پر لے جانے والی جتنی کوششیں ہیں، جتنے طریقے ہیں، کیا ان میں کوئی طریقہ ایسا بھی ہے کہ جو آدمی اپنی نگاہ میں محبوب نہ سمجھتا ہو، اچھا نہ سمجھتا ہو، یا اس کے لیے بہت ساری اچھی دلیلیں نہ دیتا ہو؟ ساری چیزیں آدمی کرتا ہے، سارے وسائل آدمی استعمال کرتا ہے، لیکن میرے بھائیوں صحیح چیز کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں صراط مستقیم اور استقامت کی راہ سے ہٹانے والی ہے۔ استقامت کی راہ کیا تھی؟ استقامت کی راہ یہ تھی کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے، جو اللہ کی طرف سے طریقہ اترا ہے، جو اللہ کی طرف سے مسلک نازل ہوا ہے، اس کے سوا آدمی کسی اور طریقے کو اختیار کر کے استقامت کی راہ نہ چھوڑے، یہ استقامت کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ چاروں اماموں میں سب سے عمر میں چھوٹے ہیں، یہ بعد میں پیدا ہوئے، ان کی وفات 241 ہجری میں ہوئی، یہ سمجھ لیجئے چاروں اماموں میں آخری امام ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو کسی کی تقلید نہیں کرنا، تقلید نہیں کرنا مالک کی، تقلید نہیں کرنا شافعی کی، تقلید نہیں کرنا ثوری کی، تقلید نہیں کرنا نخعی کی، یہ بڑے بڑے امام ہیں، کسی کی تقلید نہیں کرنا، بلکہ ان کا جو طریقہ تھا وہی طریقہ تم بھی اختیار کرنا۔ یعنی وہ مقلد نہیں تھے، کیا نہیں تھے؟ انہوں نے راستہ نہیں بنایا، کسی بڑے اور اپنے استاد کے نام پر کوئی مسلک نہیں پیدا کیا، تم بھی یہ کام نہیں کرنا، جو طریقہ ان کا تھا اسی طریقے پر تم بھی چلنا۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے پر چلتے تھے، تمہارا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ یعنی ان شخصیتوں کے نام پر، ان بڑوں کے نام پر کوئی طریقہ بنا کر کے تم ان کا فالو اپ نہیں کرنا شروع کر دینا، کیوں؟ یہ استقامت کے خلاف ہے۔ استقامت کیا ہے میرے بھائیو؟ جس دین پر آپ ایمان لائے ہو اسی دین پر جمے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایسی نصیحت فرماتے ہیں کہ اگر اس نصیحت کی اہمیت کو اور اس نصیحت کی معنویت کو اور اس نصیحت کی مراد کو اگر آدمی سمجھ لے تو کبھی نہیں بہکے گا، کبھی نہیں بہکے گا۔ اسی لیے ایک موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کہا آپ یہ بتائیے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے
کہ وہ لوگ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اللہ کو ماننے کے بعد اسی سوچ پر وہ استقامت کے ساتھ جمے رہے، تو کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ توحید کا اعلان کرنے کے بعد انہوں نے شرک نہیں کیا، وہ شرک نہیں کر سکتے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان فرمائی ہے کہ جن لوگوں جو لوگ ایمان لائے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن ان ایمان والوں کو نصیب ہوگا جن ایمان والوں نے ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان لانے کے بعد اس پر قائم رہنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، شرک کا خطرہ باقی ہے، اور شرک کے راستوں پر لے جانے کے لیے شیطان پوری سازشیں کرتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے، کہتے ہیں مفسرین کی اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے وہ استقامت کے ساتھ ایمان کی راہ پر لگے رہے، انہوں نے بت پرستی نہیں کیا، یعنی ان کی استقامت کب ہے کہ انہوں نے بت پرستی نہیں کیا، شرک نہیں کیا۔ آپ بتائیے دنیا میں جب نظر آپ دوڑائیں گے آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں ایمان اور اسلام لانے کے بعد ان حوالوں اور نسبتوں کے بعد کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، مختلف جماعتوں اور مختلف گروہوں میں بٹا ہوا مسلمان، بٹے ہوئے لوگ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ شرک کی آلائشوں میں، شرک کی غلاظتوں اور گندگیوں میں جا کر کے گر گئے میرے بھائیوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ تصور باقی رکھنا اور قائم رکھنا کہ جس طریقے پر میں ہوں اسی پر باقی رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہمیں نصیحت کر دیجئے، میں اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے ہمارا آپ کا سماج ہے ایسے وہ بھی سماج تھا، ہر سطح کے لوگ تھے، پڑھے لکھے، ان پڑھ، شہر کے، دیہات کے، بدو عربی ٹائپ کے، الگ الگ قسم کے سوالات بھی کرتے تھے۔ یہ آدمی آیا سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے اوپر ایمان رکھو، شرک نہیں کرنا، نماز پابندی کے ساتھ پڑھو، زکوٰۃ دو، رشتہ داروں کا جو حق ہے رشتہ داریاں نبھانے کا، رشتہ داریاں نبھاتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جواب دے دیا اور یہ سمجھا دیا تو آدمی جانے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کے جانے لگا کہ اب میں اسی پر جمع رہوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے اٹھ کے جانے کے بعد وہ جا رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیکھو یہ شخص جو سوال کیا اور یہ کہہ کے گیا ہے کہ اب میں اسی پر جمع رہوں گا، اگر یہ شخص اسی پر جمع رہا، مضبوطی کے ساتھ تمسک کیے رہا اس بات پر، تو دیکھو یہ جنتی ہوگا، یہ جنتی آدمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کہی؟ اس لیے یہ بات کہی کہ کسی بھلائی پر قائم رہنا اور جمے رہنا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ آپ کو چھوٹی سی مثال دیا کہ دیکھو ہمارے ہاں جب بیماری آتی ہے، بیماری، تو ہم لوگ چونکہ زیادہ عوامی ہیں اور بہت سارے مسائل جماعت کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے ہم لوگ کے پاس آتے رہتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے بہت خاص لوگوں کے بارے میں، تو اس کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ دروازہ کوئی نہیں چھوڑتا۔ کیوں نہیں چھوڑتا؟ اس لیے کہ اس کا ایمان جو ہے بنیادی طور پر اس کو استقامت کے ساتھ اسے قائم نہیں رہنے دے رہا۔ شیطان اس کے ایمان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ جس بات کا اس نے اعلان کیا اس پر قائم رہے۔ مان لیجئے ایک آدمی بیمار ہوا، اب اسے یہ معلوم ہے کہ تعویذ جو ہے یہ علاج نہیں ہے، یہ اسلامی علاج نہیں ہے، شرعی علاج نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ علاج نہیں تھا، اس طریقے سے وہ علاج نہیں کرتے تھے۔ اب کسی نے اگر اسے کہہ دیا کہ تعویذ لگا لو، اندر باندھ لو، کمر میں باندھ لو، پیر میں باندھ لو، گلے میں باندھ لو، ایسا باندھ لو کہ نظر نہ آئے، تعویذ علاج ہے،
اور ہر مسلک اور ہر طریقے پر لوگ کچھ نہ کچھ دلیلیں فراہم کر دیتے ہیں. آدمی دلیل کی قوت اور دلیل کے ذوق کو نہیں جانتا. موٹی بات تو اس کے سمجھ میں آتی ہے. موٹی بات اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ چھوڑا ہے، آپ نے خود گواہی دی ہے کہ اس طریقے پر چلنے والا کبھی بھٹکے گا نہیں. کیا طریقہ آپ نے چھوڑا؟ ہر عقیدے اور عمل میں آپ نے طریقہ چھوڑا. اس مسئلے میں آدمی نہیں بھٹک سکتا کہ اللہ کے نبی نے جو طریقہ چھوڑا ہے، کیا اس میں تعویذ کا کوئی طریقہ چھوڑا ہے؟ کوئی آدمی یہ نہیں ثابت کر سکتا ضعیف کمزور حوالوں سے بھی کہ اللہ کے نبی نے کوئی تعویذ کا عمل کیا ہو، کرایا ہو. موٹی بات ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، ایسا چھوڑا ہوں تم رات دن کبھی بھی اس راہ پر چلو گے تم بہک نہیں سکتے. اور ہمارے لیے پیارے نبی کی راہ اور پیارے نبی کا مسلک ہی نجات دلانے والا ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. ایک آدمی یہ کہے کہ پیارے نبی نے یہ کام نہیں کیا ہے، تو پھر وہ آدمی جو اس کمزوری کو کسی بیمار کے دماغ میں ڈالتا ہے تو اس کے ساتھ یہ ڈال دیتا ہے کہ بزرگوں کا عمل ہے، اماموں کا عمل ہے، فلاں کا عمل ہے، فلاں نے یہ کام کیا ہے. اتنے بڑے بڑے علماء اور اتنی بڑی بڑی جماعتیں یہ کام کرتی ہیں. آدمی کیا کرتا ہے؟ بہک جاتا ہے آدمی. پھر بہک جانے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ ایک جگہ نہیں دوسری جگہ جاتا ہے، اب دوسری نہیں تیسری جگہ پر جاتا ہے، یہ چکر کاٹتا رہتا ہے. میرے بھائیوں، یہی تقاضا ہے. تقاضا دین کا یہی ہے کہ جس اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس کی قدرت پر اور اس کے نفع و نقصان کے حقیقی مالک ہونے پر، اس کے رزاق ہونے پر جب ایمان لائے ہو تو ثابت قدم رہو. ہم تاجر لوگ، کاروباری لوگ، مزدور پیشہ یا ہمارے کمزور بھائی، سماج میں جس سطح کے جو لوگ ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کی رزاقیت پر ایمان لانے کے بعد کیا اس نظریے پر باقی رہتے ہیں؟ ایک آدمی تاجر ہے، اس کے ہاتھ میں لوگوں کے پیسے اور معاملات آتے ہیں، سوچتا ہے کہاں سے کتنا اس کے ہاتھ میں اگر کسی کا معاملہ آیا ہے تو اس کو گھما لے اور اس پر قبضہ کر لے. پھر جس ایمان کی وہ بات کرتا ہے، کیا اس پر ثابت قدم ہے؟ نہیں ثابت قدم ہے میرے بھائیوں. وہ اللہ کی کتاب پڑھتا ہے، عقیدہ پڑھتا ہے، تقدیر کی بات سنتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہاری موتیں اور تمہاری روزیاں سب مقدر ہیں. وقت سے پہلے موت نہیں آئے گی اور مقدر حاصل کیے ہوئے روزی بھی آدمی اس سے پہلے مر نہیں سکتا، اس کے بعد زندہ بھی نہیں رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے تھے، کہتے تھے دیکھو تمہاری موتیں مقرر ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزیاں مقرر کی ہیں. تم اللہ کی روزی کو، حلال اور طیب اللہ کی نعمت کو تم اچھے ڈھنگ سے حاصل کرو. تمہیں وہ ملنے سے پہلے تمہاری موت آنے والی نہیں ہے جتنی روزی اللہ نے مقدر کی ہے. آپ بتاؤ ایمان والے ہم لوگ جب ہم کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے تو اللہ پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ معبود برحق ہے. کیوں معبود برحق ہے؟ ساری دنیا کا رب اللہ ہے، سارے جہانوں کا رب اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، لینے والا اللہ ہے. جو اللہ دینا چاہتا اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور جس چیز کو اللہ اپنے کسی بندے سے روکنا چاہتا ہے اس بندے کو دنیا کی کوئی طاقت دینے والی نہیں ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یہ پڑھتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد. کیا معنی ہے اس کا؟ معنی یہ کہ جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کسی کو دینا چاہے اس کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، اور جو چیز اللہ تعالیٰ لینا چاہے یا روک لیا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی. اب بتاؤ اگر یہ ایمان بندے کا ہے تو اس ایمان کے بعد کیا مطلوب ہے؟ اس پر استقامت. جیسے توحید کے بعد مطلوب یہ ہے کہ آدمی توحید محض پر جمع رہے، توحید خالص پر جمع رہے، ایسے اس بات کا بھی مطالبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کے جتنے تقاضے ہیں سارے تقاضوں کو مان کر کے اسی موقف پر جمع رہے آدمی. ایک آدمی دنیا میں کسی حادثے کا شکار ہوا، شیطان اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ اس حادثے سے تمہارے لیے نکلنے کی صورت یہ ہے کہ فلاں جگہ چلے جاؤ.
حادثے میں مبتلا ہے، شیطان اپنے راستے اور اپنے ذریعے جو سماج کے اندر پھیلے ہیں اور نفس کو جو استعمال کرتا ہے، دل میں اتر کر کے جو خیالات پیدا کرتا ہے، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کے بجائے اب اس نے یہ سمجھ لیا کہ اس مصیبت اور اس مشکل سے نکلنے کے لیے جو ہماری رہنمائی ہوتی ہے اسے ہمیں استعمال کر لینا چاہیے. حالانکہ جو رہنمائی اور جو خیال نفس کا، ہوا کا اور اپنی طبیعت کا یا غیر مصنون راستے کی طرف بلانے والے لوگوں کا جب ہمارے سامنے آئے تو ہمارا کیا طریقہ ہے؟ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، سارے نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، حادثوں کو دینے والا بھی اللہ ہے، حادثوں سے نکالنے والا بھی اللہ ہے. اللہ کے سوا جن کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی ہے ان کے ساتھ ان کے یہاں جانا یہ اللہ تعالیٰ کے ایمان کے منافی ہے. اسی لیے دیکھیے جب بندہ بہک جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہو من اضل ممن اتبع ہوا بغیر ہدی من اللہ، جو راستہ اللہ نے نہیں بتایا اس راستے پر اگر بندہ جا رہا ہے تو یہ سب سے بڑا گمراہ ہے، سب سے بڑا گمراہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری. آپ بتائیے ہمارے کتنے کلمہ پڑھنے والے بھائی ہیں، کتنی بڑی میجارٹی ہے ہندوستان ہی میں، دیکھ لیجئے ہمارے بھائیوں کی اپنے سارے مسائل میں باباؤں کی طرف رجوع کرتے ہیں، مردوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے ولیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، قبروں اور آستانوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. بابا گیری اور تعویذ گنڈے کے جتنے ہندوستان میں غیروں، مشرکوں اور ہندوؤں کے طریقے ہیں، سارے طریقے میرے بھائیوں ایمان کے بعد بھی عام ہیں. ہر جگہ لکیروں کے پیچھے، نقشوں کے پیچھے اور مختلف قسم کے اوہام کے پیچھے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی مسلمان لگا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا معنی کتنا اہم ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس رب پر تم ایمان لائے ہو اس رب کے اوپر جو ایمان کا تقاضا ہے اس پر تم جمے رہو. اگر ایک بات بھی تمہارے ذہن میں یہ بیٹھ جائے تو تمہیں ضرورت نہیں ہے زیادہ سوال کرنے کی، ضرورت ہی نہیں ہے تم کو. اسی لیے میرے بھائیوں مختلف حالات میں جب مسائل آتے تھے تو ہمارے بڑے جیسے ہمارے صحابہ ہیں بڑی بڑی رہنمائیاں فرماتے تھے. ایک واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وہ داخل ہوئے، وہ پہنچے ایک عورت کے پاس، تو اس عورت کا نام زینب تھا. دیکھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زینب جو ہیں بات نہیں کرتی. پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حج کے ارادے پر ہیں، حج کے سفر پر ہیں اور انہوں نے نیت کر رکھی ہے کہ یہ گفتگو نہیں کریں گی، حج میں خاموشی سے حج کریں گی، بات نہیں کریں گی. یہ نیت کر لیا انہوں نے حج کے ساتھ. دیکھیے آخر اس خاتون کی سوچ کیا رہی ہوگی؟ یہی نا کہ حج میں کروں گی تو میری زبان سے کوئی فسق کا لفظ نہ نکلے، فجور کا لفظ نہ نکلے، جھگڑیلو باتیں نہ نکلیں، کوئی گندی بات نہ نکلے، اس لیے میں نیت کرتی ہوں کہ حج کروں گی تو خاموشی سے کروں گی. کتنی پاک، کتنی اچھی بات ہے، دیکھنے میں کتنی اچھی بات ہے، لیکن ایمان اور منہج رسول کے خلاف بات ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں بات کرو تم بات، اس لیے کہ اللہ نے حلال نہیں کیا ہے کسی کے لیے کہ وہ اس طرح کی پابندی اپنے اوپر ڈالے جو پابندی اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی ہے. یہ آدمی کون راستہ بتائے گا؟ میرے بھائیوں یہ راستہ وہی بتائے گا جو اسلام کو، خالص اسلام کو اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے طریقے کو سمجھنے والا ہوگا. دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ حج میں تمہاری یہ سوچ کہ میں بات نہیں کروں گی اور ہر طرح کی عافیت میں رہوں گی، ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی صورت نکل آئے گی. جانتے ہیں آپ یہ زبان کتنی خطرناک ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر آدمی کا دل درست ہو تو اس کا جسم درست ہو جائے گا. اور آگے
اگر آدمی کی زبان درست ہو تو اس کا دل درست ہو جائے گا. یعنی زبان کی درستگی کو ایک ذریعہ بتایا ہے دل کی درستگی کا. بہت سارے اعمال ایسے ہیں آدمی کہتا ہے نا نیت ہماری بہت اچھی ہے, دل کے بہت اچھے ہیں. جو آدمی زبان کا اچھا نہ ہو, باہمی معاملات میں اچھا نہ ہو, اپنے کیریکٹر میں اچھا نہ ہو, وہ کیسے آدمی کہہ سکتا ہے کہ وہ دل کا اچھا ہے؟ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو ظاہری عمل ہوتے ہیں وہ باطنی عمل کی اصلاح بھی کرتے ہیں. آدمی ظاہر سے اپنی باطن کو درست کرتا ہے جیسے باطن سے ظاہر درست ہوتے ہیں. یہاں بھی کہی گئی یہ بات کہ آدمی کے دل کو درست کرنے کا ایک ذریعہ زبان بھی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی اپنی صفوں کو درست نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ دلوں میں اختلاف ڈال دے گا. یہ دلوں میں اختلاف ڈالنے کا مطلب صفوں سے کیا ہے؟ صفوں کی درستگی کی برکت سے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے. دیکھیے دل کی دنیا ایک اندرونی دنیا ہے اور اس کا تعلق ایک اندر سے ہے, لیکن اندر کی اصلاح کس سے ہوتی ہے؟ باہر کے عمل سے ہوتی ہے. ایسے ہی اگر آدمی کی زبان درست ہو تو اس کے دل درست ہوتے ہیں. میرے بھائیوں تو زبان کی درستگی کے مسئلے میں اس عورت نے سوچا, لیکن زبان کی درستگی کا مسئلہ وہ اپنی طرف سے کوئی نہیں طے کر سکتا کہ زبان کی درستگی کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی بولے ہی نہ, عہد کر لے, حلف لے لے, نظر مان لے کہ نہیں بولوں گا. اب اس عورت نے نظر مان لیا کہ میں حج کروں گی. حج کیسے کروں گی؟ خاموشی کے ساتھ پورے حج پیریڈ میں نہیں بولوں گی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حلال نہیں ہے, حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ جس اللہ کے دین پر تم ایمان لائی ہو اس دین میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایسی شدت اور پابندی کوئی مرد و عورت اختیار کرے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. اس کے بعد آپ نصیحت کرتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جاہلیت کا طریقہ ہے. جاہلیت میں ایسا عورتیں اور مرد نظر مانتے تھے. مان لیجئے جاہلیت میں نظر مان کر کے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اللہ کے گھر کا ننگے طواف کرتے تھے. سوچ کیا تھی؟ سوچ یہ تھی کہ جن کپڑوں کو پہن کر کے ہم گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں کو پہن کر کے ہم اللہ کے گھر کا طواف کیسے کریں. تو اس طرح کے جو طریقے بزرگی, پاکیزگی اور صوفیت کے نام کے جو تھے یہ جاہلیت کے طریقے تھے. جو بزرگی کا طریقہ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا وہ نہیں صحیح ہے, وہ حلال نہیں ہے, منع کر دیا, کہا یہ جاہلیت کا طریقہ ہے. اب دیکھیں اس عورت کی سمجھ میں یہ بات آ گئی. کہا جب حضرت ابوبکر نے کہ یہ جاہلیت کا طریقہ ہے اور اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا ہے, تو عورت کہتی ہیں اچھا یہ بتائیے کہ اس اسلام پر جو اللہ نے دیا ہے ثابت قدم رہنے کی کیا صورت ہے؟ کیسے ہم اسلام پر ثابت قدم رہیں گے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک تمہارے روسا اور عمرہ ثابت قدم رہے. یعنی اس سماج کے اندر جو بڑے لوگ ہیں, رئیس ہیں, شریف ہیں یا حکمراں ہیں, بڑے لوگ ہیں, جب تک یہ اللہ کے دین پر ثابت قدم رہیں گے خیر اسلام کا عام رہے گا. آپ دیکھیے, آپ اندازہ لگائیے, نظر اٹھا کر کے دیکھیے لوگوں کی گمراہی کی دلیل کیا ہے, لوگوں کی گمراہی کے راستے پر چلنے کی دلیل کیا ہے. بڑے لوگ, بڑے روسا ہوں, علماء ہوں, شرفا ہوں, سیاسی لوگ ہوں, سربراہ ہوں, یہ سارے کے سارے لوگ مجارٹیاں ہوں, جس راہ پر چلتے ہیں اسی راہ کو دلیل بنایا جا رہا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں, اللہ کے آسمانی اسلام اور اس کی بھلائی پر ثابت قدم رہنے کے لیے جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ بہت بڑا. جب تک روسا اور بڑے لوگ اس پر ثابت قدم رہیں گے. آپ دیکھیں گے جتنے بڑے لوگ ہیں عام طور پر سماج میں آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ بگڑے ہوئے لوگ, ان کے یہاں استقامت نہیں ہے. ان کی بزرگی کے نام پر, ان کے علم کے نام پر, ان کی امامتوں کے نام پر اور ان کے بڑے حوالوں کے نام پر سماج کا, معاشرے کا جو گمراہ طبقہ ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے. سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں, بڑے. دیکھیے عورت پوچھتی ہے, کہتی ہے بڑے کس کو کہتے ہیں اے ابوبکر؟ لمبا واقعہ ہے, میں نے اس میں مختصر کر دیا. اس عورت نے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ ہیں کون؟
جو آپ کہتے ہیں اس طرح کی نصیحت کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک مہاجر ہوں، قریشی ہوں. کہا آخر اس سے آگے تو بتائیے آپ کون ہیں؟ تو کہا میں ابو بکر ہوں. تو آپ نے دیکھیے نصیحت فرمائی، اور اس نصیحت کو اس ڈھنگ سے آپ نے استعمال کیا. وہ عورت سوال کرتی ہے کہ اس آسمانی ہدایت پر باقی رہنے کے لیے ہمارے لیے شکل کیا ہے؟ ہمارے لیے شکل یا بگاڑ کی صورت کیا ہوگی؟ بتا دیا بگاڑ کی صورت. آج آپ بتاؤ کہ یہ چیز کیا دنیا میں نہیں ہے؟ یہ چیز عام ہے میرے بھائیوں. بڑے بڑے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، کیا اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہیں، اتنے بڑے اولیاء اور بزرگ ہیں، کیا ان کے راستے یا وہ غلط راستوں پر تھے یا ان کے راستے غلط ہے؟ غلط ہے میرے بھائیوں. اس لیے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو راستہ اتارا ہے وہ بہت کلیئر ہے، اور عہد ہم سے لیا ہے کہ ہم جس اللہ کے دین پر ایمان لائے ہیں وہ دین اللہ کے نبی پر مکمل ہوا ہے، اسی دین پر ثابت قدم رہیں، اس سے آگے پیچھے نہ ہٹیں. حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے تھے دیکھو اے قرا کی جماعت، یعنی اے علماء کی جماعت، تم ثابت قدم رہو. بتاؤ کتنی بڑی بات انہوں نے کہی ہے. آج کے تناظر میں میرے بھائیوں دیکھو، کہتے ہیں قرا کی جماعت، واقعہ بھی بخاری میں ہے، یہ روایت بھی. کہتے ہیں علماء کی جماعتوں تم ثابت قدم رہو، تم صحیح راستے پر جمے رہو. تمہاری اگر گمراہی ہوئی، تم دائیں بائیں اگر بہکے تو بڑی لمبی گمراہی میں تم گر جاؤ گے. یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت حذیفہ ابن یمان. آج امت کی عوام، امت کے پڑھے لکھے لوگ، امت کے عام لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی. وہ خود نصیحت کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات پورے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، پورے طور پر بھلے ان سے موقوفاً یہ ہے، لیکن اس کی مراد جو ہے، اس کی نصیحت جو ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اصلاً اور معنن یہی مراد ہے. یعنی اللہ کے نبی گویا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ اے علماء کی جماعت، جنہیں لوگ عالم سمجھتے ہیں، اگر تم گمراہ ہوئے، تم دائیں بائیں صراط مستقیم سے ہٹ گئے تو تم بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ. آج دیکھیں علماء کی گمراہی دنیا میں، چاہے جہاں کے علماء ہو میرے بھائیوں، ان علماء کی گمراہیاں دنیا میں ایک دلیل بن جاتی ہے ان کے پیچھے بہت بڑے فالوور کی اور بہت بڑے ان کے پیروکاروں کی. تو اصل چیز یہ ہے میرے بھائیوں جو میں بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو جس دین پر ہم جس اللہ کے دین پر ہم ایمان لائے ہیں وہ اللہ نے آسمان سے اتارا ہے. اس دین کا ایک طریقہ ہے، اس دین کا ایک منہج ہے. وہ منہج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ ہے. اسی طریقے پر ہم جمے رہیں گے جب اپنے دعوے اور عقیدے کے ساتھ، تو ہی ہم ہدایت پر باقی رہیں گے. آدمی اگر سماج کی بات کرے گا، روایت کی بات کرے گا، میجارٹی کی بات کرے گا، اپنے علاقے اور حلقوں کی بات کرے گا، میرے بھائیو تو اس کے لیے گمراہی کے سوا کوئی چیز مقدر نہیں ہے. اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب تک بڑے لوگ حق پر جمے رہیں گے تب تک لوگ استقامت پر رہیں گے. اگر بڑے لوگ ہٹے تو عوام کی استقامت کا خطرہ ہے، اور بڑے لوگوں کے ہٹنے سے بڑے لوگ حجت نہیں ہے میرے بھائیوں. جب حجت صحابہ نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مقابل میں اگر ان کی کوئی بات آئے تو دوسرا کون حجت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے حضرت امیر معاویہ طواف کر رہے ہیں کعبہ کا اور بوسہ دے رہے ہیں، رکنے استلام کر رہے ہیں، چھو رہے ہیں. چھونا برکت کے لیے، سنت کے لیے، دین سمجھ کر کے. تو جب یہ عمل وہ کر رہے ہیں تو انہیں ٹوکا جاتا ہے امیر المومنین ہے. کیوں؟ اگر بڑا آدمی کوئی طریقہ قائم کر دے گا اور لوگ اس کا فالو کرنے لگیں گے تو فتنہ عام ہو جائے گا. بڑوں کے نام پر ہی تو فتنہ عام ہوتا ہے. یہ جتنے بڑے بڑے امام اور بزرگ اور ولیوں کے نام پر بڑی بڑی امت گمراہی کی راہ پر ہے میرے بھائیو، انہی کے بنیاد پر ہے. دیکھیے حضرت امیر معاویہ کو حضرت عبداللہ ابن عباس سے بڑے چھوٹے عمر کے تھے. کہتے ہیں آپ جو یہ حتیم کی طرف کے دونوں کونوں کو کعبہ کے چھو رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. اللہ کے نبی نے صرف رکن یمانی کو چھوا ہے اور حجر اسود کو بوسہ دیا ہے یا چھوا ہے. مت چھوئیے.
تو کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کیا کعبہ کا کوئی حصہ ایسا بھی ہے جس کو چھوڑ دیا جائے؟ کعبہ تو کعبہ ہی ہے، جہاں چاہو وہاں چھو، جہاں چاہو جس حصے سے لپٹ جاؤ۔ فوراً انہوں نے کیا کہا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ۔ ختم ہو گئی بات۔ وہ کہتے ہیں صدقت یا ابن عباس، ابن عباس تم نے سچ کہا، صحیح نصیحت کی، سب سے بہتر طریقہ نبی کا طریقہ ہے۔ دیکھیے امیر المومنین ہے، کاتب وحی ہے، بہت بڑا درجہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں اور اسلام کو قائم کرنے میں اور قوت بہم پہنچانے میں، لیکن وہ حجت نہیں ہے اسلام میں، وہ حجت اور دلیل نہیں ہے اسلام میں میرے بھائیوں۔ اس لیے اصل اسلام جو اللہ نے ہمارے لیے نازل فرمایا ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے، اس اسلام اور ایمان کے تقاضوں پر جمے رہنا، قائم رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کا بنیادی مطالبہ ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے وہاں بتائی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور پھر مضبوطی سے اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، یہی لوگ اصل جنتی ہیں، انہی لوگوں کے لیے بشارت ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے بنیادی اصول اور بنیادی عقیدے اور منہج پر اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھیں، جب تک ہم زندہ رہیں اسی راہ پر چلتے رہیں، اور جب بھی ہماری موت آئے تو اسی راہ پر آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله۔